ہم نے عرض کر لیا، معنی شرائط اور شرائط میں نصاب بھی آ گیا۔ چوتھی چیز جو ہے نا وہ ہے اشیاء زکوٰۃ، کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے؟ بنیادی طور پر 7 چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ 7۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی۔ سونے چاندی کا نصاب تو میں نے عرض کر دی، نقدی ان میں سے کسی ایک کے نصاب کو پہنچتی، مال تجارت وہ بھی ان میں سے کسی سونے چاندی کے کسی ایک کے نصاب کو پہنچتا۔ نمبر 5 یہ بکریاں، بھیڑ، دمبے وغیرہ یہ۔ نمبر 6 گائے، بھینس وغیرہ۔ نمبر 7 اونٹ، اونٹنی وغیرہ۔ جو پہلی 4 چیزیں ہیں ان کو آپس میں ملایا جائے گا۔ پہلے 4 چیزیں کون کون سی؟ سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت، ان کو آپس میں ملایا جائے گا۔ آخری 3 چیزوں کو آپس میں ملایا نہیں جا سکتا، ان کا نصاب الگ الگ ہے، بکری کا الگ، گائے کا الگ، اونٹ کا الگ۔ پہلے 4 کو ملایا جائے گا۔ کیا مطلب؟ مثال کے طور پر کسی کوئی شخص صاحب نصاب بن گیا، 5 لاکھ روپے اس کے پاس، 6 ماہ بعد اس نے ایک کاروبار سٹارٹ کر لیا، بزنس سٹارٹ کیا، تو اب جب جو 5 لاکھ ہے اس پر سال پورا ہوگا تو اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرے گا، اور جو بزنس سٹارٹ کیا اس میں سے جو مال ملا ہے اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرے گا۔ آپس میں ملایا جائے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اس پر جب سال پورا ہوگا تو پھر اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے وغیرہ، نہیں، ان کو آپس میں ملایا جائے گا۔ 5 لاکھ روپے ہے، 8 ماہ بعد 10 تولہ سونا آ گیا ملکیت۔ اب جب 5 لاکھ پر سال پورا ہوگا تو 10 تولے سونے پر بھی سال پورا سمجھا جائے گا، اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرنے پڑے گی۔ اس طرح 1 ماہ پہلے چاندی آ گئی، اس کو ملایا جائے گا نقدی کے ساتھ۔ یہ سمجھ آ گئی نا؟ مالی تجارت، مالی تجارت کسے کہا جاتا ہے؟ مالی تجارت کہا جاتا ہے کسی نے کوئی چیز کسی چیز کے عوض خریدی، تجارت کی نیت سے کوئی چیز خریدی ہے کسی چیز کے عوض، پروڈکٹ خریدا ہے مال کے بدلے عوض میں، بزنس کا تجارت کہلاتا ہے، یہ مالی تجارت کہلاتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی چیز کسی کو وراثت میں مل گئی تو وہ مالی تجارت نہیں ہے جب تک الگ سے اس کی تجارت سٹارٹ نہ کر لیں۔ کسی نے کوئی چیز گفٹ کر دی تو یہ بھی مالی تجارت نہیں ہے۔ جانور پیدا ہو گیا گھر میں، مالی تجارت نہیں ہے۔ مالی تجارت کے لیے ضروری ہے کہ کوئی چیز کسی چیز کے عوض خریدی جائے تجارت کی نیت سے۔ مالی تجارت کے لیے شرط یہ ہے کہ خریدتے وقت بھی آگے بیچنے کی نیت ہو، اور جب زکوٰۃ کا وقت آ جائے اب بھی آگے بیچنے کی نیت، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی مگر نہیں، کیونکہ 3 صورتیں بن سکتی ہیں۔ خریدتے وقت آگے بیچنے کی نیت ہے، اور اب بھی جب زکوٰۃ کا وقت آیا اب بھی آگے بیچنے کی نیت، تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ خریدتے وقت آگے بیچنے کی نیت ہے لیکن اب آگے بیچنے کی نیت نہیں ہے، زکوٰۃ واجب نہیں۔ خریدتے وقت نیت نہیں تھی، اب ہے آگے بیچنے کی، اب بھی زکوٰۃ واجب نہیں۔ صرف پہلی صورت، پلاٹ خریدا، پلاٹ کسی کے پاس پلاٹ، تو پلاٹ پر زکوٰۃ کی 3 صورتیں بن سکتی، یہی 3 جو میں نے آپ سے عرض کی۔ خریدتے وقت آگے بیچنے کی نیت ہے، آگے بیچوں گا جب قیمت بڑھ جائے گی اس کی، اب بھی جب زکوٰۃ کا وقت آیا اب بھی آگے بیچنے کی نیت، تو اس صورت میں جو پلاٹ کی موجودہ ویلیو ہوگی، مارکیٹ ویلیو، اس حساب سے اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے۔ خریدا تھا 40 لاکھ کا، اب جب زکوٰۃ کا وقت آیا تو 50 لاکھ کا ہے، 50 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑی۔ پلاٹ خریدتے وقت آگے بیچنے کی نیت تھی، تجارت کی نیت تھی، لیکن اب زکوٰۃ کا وقت آیا تو آگے بیچنے کی نیت نہیں ہے، زکوٰۃ واجب نہیں۔ خریدتے وقت نیت نہیں تھی، اب آگے بیچنے کی نیت ہے، زکوٰۃ واجب نہیں۔ تو یہ جو ہے نا وہ مالی تجارت کے لیے شرط ہے، خریدتے وقت اور اب بھی آگے بیچنے کی نیت ہو۔
یہ مال تجارت کے حوالے سے بات ہو گئی. جو میں نے آخری 3 چیزیں عرض کی، بکریاں، بکرے، گائے بھینس، اونٹ اونٹنی وغیرہ، ان کا نصاب تو لمبا چوڑا ہے، وہ تو جب کسی کے پاس ہو تو اسی وقت پھر پوچھ لے، ٹھیک ہے. لیکن میں مختصراً ایک ضابطہ عرض کر دیتا کہ کون سے جانوروں پر زکوٰۃ واجب ہوگی، کون سے جانوروں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سائمہ جانوروں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. سائمہ کن جانوروں کو کہا جاتا ہے؟ سائمہ وہ جانور جو سال کا اکثر حصہ باہر چرتے ہیں. 7 ماہ 8 ماہ وہ باہر چرتے ہیں، 3-4 ماہ گھر میں ان کو چارہ ڈالا جاتا ہے، خریدا جاتا ہے. تو ایسے جانوروں پر پھر کیا ہے؟ زکوٰۃ واجب. وہ نصاب ہے، اونٹ 5 سے کم میں نہیں ہے، گایوں میں 30 سے کم میں نہیں ہے، بکریوں میں 40 سے کم میں نہیں ہے. پھر آگے بڑھتے جائیں گے، الگ ان کا الگ نصاب وہ لکھا ہو تفصیل. اگر کوئی جانور ایسے ہیں کہ جن کو سال کا اکثر حصہ گھر میں چارہ ڈالا جاتا ہے، خریدا جاتا ہے، تو پھر ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا. اس طرح دودھ کے لیے جانور رکھے ہوں گے، ان پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے. البتہ دودھ بیچتے ہیں، اگر اس کی جو قیمت آ رہی ہے، پیسے آ رہے ہیں، وہ جمع ہو رہے ہیں، سیونگ ہو رہی ہے، وہ اگر نصاب کو پہنچتے ہیں اور سال پورا ہوتا ہے تو اس پر ہوگی. لیکن وہ بھی خرچ ہو رہے آ رہے خرچ ہو رہے تو اس پر بھی نہیں، جانوروں پر نہیں. البتہ اگر جانور ایسے ہیں کہ جن کی تجارت کی جاتی ہے، کوئی شخص گدھوں کی تجارت کر رہا ہے، گھوڑوں کی تجارت کر رہا ہے، خچروں کی تجارت کر رہا ہے، خریدتے آگے بیچتے ہیں، تو پھر اس صورت میں اس کو مال تجارت میں شمار کریں. تو مال تجارت کا جو اصول ہوا ہے وہ لاگو ہو. اس صورت میں پھر ان کا نصاب یہ نہیں ہے کہ 5 ہو، 10 ہو، 20 ہو، نہیں، قیمت کو دیکھا جائے گا. گدھے کسی کے پاس مثلا ایک گدھا بھی ہے لیکن اس کی قیمت 1 لاکھ ہے مثال کے طور پر، یا خچر گھوڑا ہے، تو اب اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. اس لیے کہ 86,000 ہے نا 52.5 تولے چاندی کی قیمت. تو ایک گدھے کی قیمت اگر مثلا کتنے کا آج کل گدھا ہوتا ہے؟ 40-50 کا ہے تو 2 گدھے ہیں، 1 لاکھ کے ہو گئے مثال کے طور پر. تو ہماری تجارت ہے، نصاب پورا ہے، زکوٰۃ واجب ہوگی. 86,000 تک قیمت پہنچتی ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی. یہ ذہن میں جو ہے نا وہ رکھیے گا. اس طرح کس نے پرندے رکھے ہوئے ہیں، طوطے رکھے ہوئے ہیں، تجارت کر رہا ہے، بیچ رہا ہے. طوطے لاکھوں کی مالیت کے ہوتے ہیں. مرغیاں رکھی ہوئی ہے، تجارت کر رہا ہے ان کی، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی اگر ان کی قیمت نصاب کو پہنچتی ہے 52.5 تولے چاندی. البتہ طوطے اس لیے رکھے ہیں کہ ان کی تجارت تو نہیں کرنی، ان سے جو ہے نا وہ بریڈ لینی، نہ اس کی جو ہے نا انڈے جو ہے نا وہ اس کے وہ لینے ہیں، اس کی نسل چاہیے. تو پھر اس صورت میں ان طوطوں پر یا ان مرغیوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. کوئی انڈوں کا کاروبار کر رہا ہے تو ہماری تجارت ہے، نصاب تک قیمت پہنچتی ہے تو زکوٰۃ واجب. مرغیاں رکھی ہوئی ہے انڈوں کے لیے تو پھر اس صورت میں مرغیوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. انڈوں کی قیمت نصاب تک پہنچتی ہے تو ہوگی، مگر نہ نہیں ہوگی. یہ ظاہر ہے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں لیکن ضروری ہے. تو یہ اشیاء زکوٰۃ 4تھی چیز. 5ویں چیز جو آخری چیز ہے